باتیں گھڑنا، نئی نئی روایتیں بنانا، اور ایسی یعنی وہ ڈگڈگی لگا دی گئی ہے کہ ایک عوام کا ذہنی جو اصل مقصد تھا مجالس عزا کا، توجہ فرمائیں، جو اصل مقصد تھا مجالس کا، جن مجالس کے لیے ایک تاریخ گواہ ہے، بزرگان جانتے ہیں، ابھی تو وہ یعنی کافی سارا دہشت گردی کا زمانہ تھم گیا ہے، وہ رک گیا ہے سلسلہ، جو 80 سے لے کر تقریباً 2010 تک 30 سال آپ نے دہشت گردی کا زمانہ دیکھا، مجالس عزا جلوسوں پر فائرنگ ہوتی، دھماکے ہوتے، آپ نے کئی لاشیں اٹھائے، تو کیا وہ آج کل کی جو یہ مجالس میں امام بارگاہوں میں ناچ کود رہے ہیں، ان کے لیے یہ سارا کچھ شرطیں ہوتی رہی ہیں تاکہ یہ ناچنا کودنا محفوظ رہے؟ اس ناچنے کودنے کے لیے جان دینا شہادت کہلاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان مجالس کے لیے جن کے لیے ہم جان دینا فخر سمجھتے ہیں، ان مجالس کا مقصد بھی بہت بڑا بنا ہے۔ وہ اگر مجالس عزا اس مقصد کے تحت ہوتی ہیں تو پھر مجلس عزا ہے اور اس کے لیے جان دینا عین شہادت ہے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سی کہانیاں بن گئی ہیں، جشن کے نام پر ڈھول تماشے، عزاداری کے نام پر نئی نئی بدعت، نئی نئی بدعت انجام دی جاتی ہے۔ میں کئی دفعہ یہ متوجہ پہلے بھی کر چکا ہوں، اس لیے اپنی عزاداری کو وہ اپنی عزاداری کا وہی مقصد رکھیں جو فرزند رسول نے مدینہ چھوڑتے ہوئے اپنا مقصد بتایا، الامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ میرا بھائی محمد حنفیہ، میں کسی فساد کے لیے کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وَلِعَسِيرَ بِجَدِّي وَعَبِي، اور میں اپنے نانے اور بابے کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر مجالس کا مقصد وہی ہے جو فرزند رسول کا مقصد تھا، تو واقعاً یہ مجلس کرنا بھی عبادت، اس میں نیاز دینا بھی عبادت، اور اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بھی باعث عبادت۔ اصل تو یاد ہے، عجیب عجیب کہانیاں، عجیب عجیب سٹوریاں، عجیب و غریب جھوٹ، یعنی آئے دن ایسے ایسے جھوٹ مجلسوں میں پڑے جاتے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں میں سوچ رہا تھا جی، یہ کافی عرصہ ہم سنتے رہے، یہ جو پڑھتے ہیں نا کہ وہ سعید ابن عبداللہ کا خط پڑھتے تھے، آپ نے بھی سنا ہے نا، وہ سعید کو امام علیہ السلام نے خط لکھا تو وہ ہے 10ویں والے، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب میں، اور ہوتا ہے نا کوئی ضعیف روایت بھی ہو، کسی کتاب میں بھی نہیں، چلو کوئی ضعیف ہی روایت مل جاتی ہے، کسی کتاب میں بھی نہیں، چلنے سے میں کہتا ہوں کہاں سے آ گیا، گھنٹہ گھنٹہ مسائل لگا رہتا ہے، لوگ جو ہے وعدوں کرتے رہتے ہیں۔ سعید ابن عبداللہ حنفی، یہ قبیلہ حنیف سے تعلق رکھتا تھا، یہ بصرے کا تھا ہی نہیں، یہ کوفے کا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو کوفیوں نے خط لکھے تھے، توجہ فرمائیے، جو امام علیہ السلام نے کوفیوں کو خط لکھے، کوفیوں نے جو خط لکھے تھے، آخری قاصد جو کوفیوں نے بھیجے تھے، امام علیہ السلام اس وقت مکے میں تھے، ایک کا نام حانی بن حانی سبعی تھا اور دوسرے کا نام سعید ابن عبداللہ حنفی تھا۔ حنفی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا قبیلہ بنو حنیف تھا، سمجھے نا، یہ قبیلہ بنو حنیف یہ کوفے میں رہتے ہیں۔ جو افراد بھیجے ہیں نا، دو آخری قاصد کوفیوں نے امام علیہ السلام کو، ان میں یہ حانی بن حانی سبعی
اور سعید ابن عبداللہ حنفی یہ گئے ہیں امام علیہ السلام کے پاس، اور امام علیہ السلام نے ان کو اپنا حتمی فیصلہ لکھ کر دیا کہ یہ میرا خط ہے، یہ کوفیوں کو دے دو اور ان کو کہو کہ آمادہ رہیں، میں ابھی مکے سے تیاری کر کے کوفے کی طرف نکل رہا ہوں۔ جس وقت یہ راستے میں آئے، ان سے پہلے جناب قیس بن مصعب سیداوی ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ آگے سے جب یہ کوفے کے گرد و نواح میں پہنچے، اس وقت جناب مسلم ابن عقیل کی بھی شہادت ہو چکی تھی، اور کوفے کے ارد گرد ناکے لگے ہوئے تھے، یہ بیچارے کوفے میں واپسی داخل ہو ہی نہ سکے۔ اب کسی منزل کا تذکرہ نہیں ہے تاریخ میں، لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ پیچھے امام علیہ السلام کی طرف ہی پھر دوبارہ چلے گئے تھے۔ جس وقت 10ویں کی رات امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، یہ تو پڑھتے ہیں نا کہ وہ 10ویں کی دن انہوں نے خط لکھا، پھر پتہ ہے جو مومنین گئے ہیں وہ کربلا میں، بصرہ کسی نے دیکھا ہے؟ کربلا سے بصرہ کتنا سفر ہے؟ بصرہ ایران کی سرحد کے ساتھ آ کر ملتا ہے، تقریباً 400-500 کلومیٹر فاصلہ ہے کربلا سے بصرہ۔ وہ ایک ہی دن میں گھوڑے سوار آتا ہے اور خط آ کر بصرے پہنچاتا ہے، پھر اسی دن سعید اپنی بیوی کے ساتھ وہ ادھر پہنچ بھی جاتا ہے۔ کیسے جھوٹ ہو رہا ہے، اور مومنین بھی ماشاءاللہ سن رہے ہوتے ہیں۔ سعید ابن عبداللہ 10ویں کی رات امام علیہ السلام کے ساتھ خیمے میں موجود تھے۔ جس وقت امام نے فرمایا کہ میں چراغ بند کرتا ہوں، آپ جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ سب سے پہلے جناب ابوالفضل عباس نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، فرزند رسول آپ کو چھوڑ کر ہم نے زندگی کا کرنا ہی کیا۔ دوسرے نمبر پر بعض روایتوں میں ہے، دوسرے نمبر پر جناب مسلم ابن اوس جا اٹھے، بعض روایتوں میں ہے دوسرے نمبر پر جناب سعید ابن عبداللہ اٹھے اور اٹھ کر فرمایا کہ فرزند رسول آپ کے قدموں پر ہماری جانیں لی جائیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ٹکڑوں کو آگ میں جلایا جائے، آگ میں اڑایا جائے۔ اگر یہ ہمارے ساتھ 70 دفعہ بھی کیا جائے تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تاریخ میں ہر مکتب کی کتاب میں جناب سعید کے یہ جملے موجود ہیں۔ 10 محرم کی رات کو، 10 محرم کی رات، اور جناب سعید کی شہادت کب ہوئی؟ جس وقت امام علیہ السلام نماز ظہر ادا کرنے لگے تو صفوں کے ایک طرف جناب زہیر بن قین کو کھڑا کیا، ایک طرف جناب سعید بن عبداللہ کو کھڑا کیا۔ جو تیر آتا تھا وہی سعید اپنے سینے پر لیتے۔ سعید نے اپنے آپ سے بولا تھا کہ سعید جب تک مولا کی نماز ختم ہو مرنا نہیں ہے، اس وقت تک تو نے زندہ رہنا ہے۔ سید العلماء علامہ علی نقی صاحب کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے تینوں نے حالت یہ کر دی تھی، جناب سعید کا جسم چھلنی کر دیا تھا، اگر سعید زندہ تھے تو اپنی ایمانی قوت کے ساتھ زندہ تھے۔ سعید نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ اسی وقت تک گرنا نہیں ہے جب تک میرے مولا نماز ادا رہے۔ اور یہاں پر نقل صاحب قبلہ کا دوسرا جملہ بھی پڑھ لو، وہ فرمایا کرتے تھے میں داد دوں ان نمازیوں کو جو مولا کی ابتدا میں آخری نماز ادا کر رہے ہیں، میں داد دیتا ہوں ان نمازیوں کو کہ جو مولا کی ابتدا میں آخری نماز ادا کر رہے ہیں، یا وہ فرماتے ہیں میں داد دوں سعید کو کہ جو ان نمازیوں کی امام کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں کس کو داد دوں؟ سعید کو داد دوں یا ان نمازیوں کو داد دوں جنہوں نے امام کی نماز کی بھی حفاظت کی؟ یہ ہے میرے جناب سعید ابن عبداللہ کا کردار۔ اس لیے میں آئندہ بھی آپ کو ایسی جھوٹی باتیں کرنے سے مقتل کی روح ختم ہو جاتی ہے، جو واقعہ کربلا کا اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مومنین آج سن کے ایسے ہو چکے ہیں کہ آج ان کو اگر بتایا جائے وہ میری بات کو نہیں سمجھیں گے،
اور جو ان خیر ذمہ دار لوگوں سے سنتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بچپن سے سنتے آئے ہیں، بچپن سے سننا کہ یہ کیا جھوٹ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، سچ ہو جاتا ہے، جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے، سچ سنو گے۔ اور بڑی حیرانگی کی بات ہے، محرم الحرام آ رہا ہے، آپ لاکھوں کروڑوں اربوں عزاداری پر خرچ کریں گے، سنیں گے کیا؟ یہی جو کچھ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جی جی توجہ فرمایا کریں، توجہ کیا کریں، اہل علم کی بات کو سنو گے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ گے۔ خالق کائنات ہم سب کو اہل علم کا دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، محمد کی باقی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الراسلین وفاطمة الزہراء